لہٰذا میں سیدھے سیدھے جو ان کی مشن ہے، ان کی تحریک ہے، بات ان کی ہے، زبان میری ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ فضیلت الشیخ عالی جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب حفظہ اللہ، ڈائریکٹر شاہین گروپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ چاہے کچھ بھی کہے یہ زمانہ تمہیں، حیثیت اپنی ہرگز گھٹانا نہیں. جان باقی رہے یا کہ جاتی رہے، ہر جگہ اپنے سر کو جھکانا نہیں. کہہ رہا ہوں بہت درد کے ساتھ میں، یاد رکھنا اسے بھول جانا نہ تم. ارے دال روٹی پہ کرنا گزارا مگر اپنے بچوں کو جاہل بنانا نہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا استقبال کریں. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. مفتی محمد داؤد صاحب قاسمی، ڈائریکٹر خادم ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن، جناب محمد وسیم صاحب ڈائریکٹر فدائے ملت، جناب محبوب سعید حارث صاحب مینیجر میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج گورکھپور، جناب ڈاکٹر جاوید صاحب ڈائریکٹر جے ہاسپٹل گورکھپور، یہاں پر تشریف فرما علماء اکرام، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، اللہ کا بڑا فضل. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ گورکھپور کے ذمہ دار حضرات سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا. میرا یہ دورہ تقریباً 12-15 دن کا 2-4 ریاستوں میں گھوم پھر رہا ہوں. تعلیمی بیداری کاروان کے عنوان سے ملک بھر میں 100 شہروں میں پروگرام چل رہے ہیں. الگ الگ ریاستوں میں گروپس کاروان سفر کر رہے ہیں. مقصد ہے کہ تعلیم کا مسئلہ، ملت کا مسئلہ اور ملک کے حالات میں ہم کو وہ کیا کچھ کرنا ہے، شارٹ کٹ کیا چیز ہے جس کے ذریعے حالات کا سامنا کیا جا سکتا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے. ظاہر ہے تعلیمی بیداری، تعلیم کے حوالے سے ہی وہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ابھی گورکھپور میں یہ 3را پروگرام ہے. یہاں کے لوگوں کا خلوص و محبت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب سعادت اللہ صاحب، مفتی سعد اللہ صاحب شاید گورکھپور سے پہلے پیرنٹ تھے. 2 معصوم بچوں کو، حافظوں کو، بڑے پیارے بچے ماشاءاللہ لے کے آئے تھے. وہ بچے ہمارے پاس 3 سال 4 سال تھے، 4 سال رہے. الحمدللہ وہ بچے میڈیکل سیٹ لے کر وہاں سے نکلے. ماشاءاللہ بچے کا MBBS ہوگا ہے علی گڑھ سے، اور بچہ حافظ تھا. ظاہر ہے 100% ریگولر اسکول میں تعلیم نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے، مفتی صاحب پاس ماشاءاللہ ماحول تھا، کچھ پڑھائے تھے، لیکن بنیاد سے پڑھاتے ہوئے دیکھتے دیکھتے علی گڑھ میں سیٹ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بچہ ادھر آیا تھا، حاجی شفیق صاحب، اور وہ ماشاءاللہ لکھنؤ کے ٹاپ میڈیکل کالج میں. ویسے گورکھپور سے لوگوں کا، اسٹوڈنٹس کا آنا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر طرف سے بیدر بچے آئیں، یہ ضروری نہیں ہے. وہ بیدر کا ماحول ہے، بیدر کا ماحول وہ انڈیا بھر میں پھیل جائے. وہ ماحول، وہ کلچر، وہ ڈسپلین والا سنٹر یہاں گورکھپور میں شروع ہو جائے. کوئی آگے بڑھیں اور اس طرح سے کام کریں، ہم رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں. ویسے شاہین کے 115 سنٹر ہیں انڈیا بھر میں. ابھی حال میں ریاض میں ہم ایک اسکول کا اناگریشن کیے ہیں. انشاءاللہ پورے مڈل ایسٹ میں 5-10 سنٹر ہو جائیں گے. کبھی ہم صومالیہ میں ایک چھوٹا سا اسکول شروع کر رہے ہیں. صومالیہ کا سفر ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سنٹرل ایشیا میں تاجکستان میں میڈیکل کورس کے لیے اسی سال 240 بچوں کو بھیجے ہیں، جو انڈیا کا صرف 20% خرچ میں وہاں پہ میڈیکل ہو رہا ہے. اور ماحول شاہین کا، کلچر، ڈسپلین، نگرانی وغیرہ شاہین کی
اور بچوں کو وہاں نگرانی میں محنت کرایا جا رہا ہے. انشاءاللہ سالانہ 1000 بچوں کو سنٹرل ایشیا میں ڈاکٹر بنانے کی خواہش ہے. شہر بیدر میں سالانہ 500 بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں. اب تک ہم 5000 سے زائد بچوں کو ڈاکٹر بنا لیے ہیں اور اس میں بڑی تعداد حافظوں کی اب شروع ہو گئی ہے. اب ہمارا گھومنے پھرنے کا سفر کا جو ہے مقصد یہ ہے مدارس میں عصری تعلیم کو شامل کرنا چاہیے. دینی عصری تعلیم کا ایک بہترین حسین امتزاج ہو جائے. جو گزشتہ 200-250 سال میں جو غلطی ہوئی ہے، ہم دینی تعلیم کو الگ اور عصری تعلیم کو الگ کیے ہیں، یقیناً بڑے نقصان میں آئے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ جس دور میں ایک چھت کے نیچے دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں ہوا کرتی تھی، وہ دور مکمل انسانی تاریخ کا سب سے سنہری دور ہوا کرتا تھا. ہم اس کو الگ کر کے نقصان میں آئے ہیں. میں بیدر کی مثال دیتا ہوں. ہمارے شہر بیدر میں بہمنی حکومت ہوا کرتی تھی. وہ کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا بیدر شہر. وہاں پر خواجہ احمد الدین محمود گاوان جو ایران سے آئے تھے، وزیر اعظم تھے. وہ اپنے صرف خاص سے ایک یونیورسٹی بنائے تھے، خواجہ احمد الدین محمود گاوان یونیورسٹی. اس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی تعلیم، میتھمیٹکس کی تعلیم، لینگویجز کی تعلیم اور اسٹرونومی کی تعلیم دی جاتی تھی. اور بیدر میں اس یونیورسٹی میں اس زمانے کی اسٹرونومی کی سب سے ماڈرن لیبارٹری بیدر میں ہوا کرتی تھی. کاش کہ وہ لیبارٹری اب تک کام کرتی ہوتی تو ہم یہ موبائل فون دنیا کو 100 سال پہلے دے دیے ہوتے. ہم لیڈر ہوتے، ہم قیادت کرنے والے ہوتے. ہم دونوں کو الگ کر کے نقصان میں آئے ہیں. آئیے اب وقت ہے پھر سے اس کا حسین امتزاج شروع ہو جائے. اس کے لیے کوششیں کرنا ہے. یہ ممکن ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے. دینی مدرسوں میں حفظ کے ساتھ ساتھ کم سے کم 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کا ایک رواج بن جائے. اور ہم گزشتہ 15 سال سے حافظوں کو عصری تعلیم سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. تقریباً 10 سال پہلے بچے آئے تھے ماشاءاللہ. اس سے پہلے سے کام چل رہا ہے. اور بالکل ایسے بچے جو زندگی میں کبھی اسکول نہیں گئے، کبھی پین کا استعمال نہیں کرے، ان کو ہم لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک خصوصی ڈپارٹمنٹ ہے، بہت ہی خاص ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں. ہر مدرسے میں، ہر اسکول میں وہ ڈپارٹمنٹ، وہ شعبہ قائم ہو جائے. اور وہ شعبے کا نام ہے AICU، اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ. ہاسپٹل میں ICU ہوتا ہے، ہمارے پاس اکیڈمک ICU ہے. اور اس کا طریقہ کار ہے، یہ ٹیسٹڈ میتھڈ ہے. اس کی ضرورت کے اوپر اس کا بات کا احساس ہو رہا تھا ہم کمزور بچوں کو کس طرح سے مینیج کریں. ہم کوشش کرتے رہے، ایکسٹرا کلاس، اسپیشل کلاس، ریمیڈل کلاس، اسکول آفٹر اسکول ٹرائی کرتے 1 سال 6 مہینے جو ہے محنت کرے، ریسرچ کرے اور ایک سسٹم بنانے میں کامیاب ہو گئے. اس کا نام رکھے AICU. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں اور 6 بچے ہوتے ہیں. بچوں کو ہر بچے کی ریکوائرمنٹ الگ ہے، ایج الگ ہے، ضرورت الگ ہے. اور ہر ایک کو اس کی سہولت کے حساب سے جہاں تک اس کو آتا ہے وہاں سے لے کے چلتے ہیں. اور اس کی ریاضی اور زبانیں ٹھیک کرتے ہیں، میتھمیٹکس اور لینگویجز ٹھیک کر کے اس کو اس کی کلاس میں بھیجتے ہیں. وہ سارے سبجیکٹ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے. حافظوں کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں. انڈیا بھر کے سارے ڈراپ آؤٹ بچے جو 10th میں نکال دیے گئے، بچہ اسکول نہیں جا رہا، سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسے بچوں کو لیتے ہیں. اور دیکھتے ماشاءاللہ یہ بچے جو ہے سکسیسفل ہو رہے ہیں. ایک یونیک میتھڈ بن رہا ہے. ہم یہ طریقہ کار کو انڈیا بھر میں پھیلانا چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہے شاہین کے سائز کے 500 ادارے ہمارے ملک میں آ جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جو ہے مستقبل ہمارا ہوگا، یہ دنیا ہماری ہوگی. دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے. کلچر والے، ڈسپلین والے، ماحول والے اداروں کی ضرورت ہے. ماحول والے اداروں کی، جہاں پہ بچوں کو محنتی بنایا جائے، جہاں پہ ان کو لائف اسٹائل سکھایا جائے، جہاں پر ان کو اللہ سے ڈرنے والا بنایا جائے، جہاں پر ان کو ضروری ساری دینی تعلیم سے واقف کراتے ہوئے ایک ماحول دیتے ہوئے ان کو داعی بنایا جائے. ہماری نسل داعی بن جائے اور ہماری نسل دینے والی بن جائے. یقین کیجئے دنیا لائن میں ٹھہرنے تیار ہو جائے گی. اس سے ہٹ کر کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے. موجودہ حالات میں اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. ہماری تمام تر ترجیحات
نسل کی تعلیم اور تربیت ہونا چاہیے، نسل کی تعلیم کے ساتھ تربیت پہ توجہ دینا چاہیے اور ایک ماحول بنانا چاہیے۔ ہماری ترجیحات میں تعلیم ہی اصل ترجیح ہو جائے۔ ہم جو ہے حافظوں کے ساتھ ساتھ جو ہے مدرسہ پلس ہمارا پروگرام ہے، ماشاءاللہ ہم حفظ القرآن پلس چلا رہے تھے، بعد میں خیال آیا ہم مدرسوں میں یہ کام کریں گے۔ ایک واقعہ ہوا، ایک حادثہ ہوا، میں مسقط میں گھوم رہا تھا، ایک مولانا ساتھ میں تھے، مولانا تقی کلام ہو سکتا ہے، وہ ایک دو چار مرتبہ کچھ الفاظ ریپیٹ کر دیے، تھوڑا مجھے برا لگا کہ بھئی یہ کیا بات ہے۔ مولانا بار بار بولتے رہے کہ یہ بہار نہیں سدھر سکتا، بہار نہیں سدھر سکتا، تو مجھے لگا یہ کیا بات ہے۔ تو ایک خیال یہ آیا کہ چلو ہم بہار کے 5000 حافظوں کو جو ہے عصری تعلیم سے جوڑیں گے اور یہ حافظ انشاءاللہ بہار کو بدلیں گے، بہار دنیا کو بدلے گا۔ اس خیال کے ساتھ میں واپس آیا، ہمارے اسٹاف کے ساتھ بات کیا، 2-3 بیٹھکیں ہوئی، ایک طریقہ کار بنانے کی کوشش کرے۔ ہمارا اسٹاف بولا کہ سر بہار کیوں، یو پی کو بھی لے لو، اور بولے نہیں پورے انڈیا کو لے لو۔ گفتگو کے دوران کوئی بتائے بڑے بڑے مدرسے خالی ہیں، تو اس پوائنٹ کو ہم پکڑے اور اس کے اوپر غور کرنا شروع کرے۔ ہم پھر ایک طریقہ کار بنا دیے، وہ طریقہ کار یہ طے کرے کہ ہم بڑے مدرسے والوں سے ریکویسٹ کریں گے، مدرسوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ حافظ جو فارغ ہو گئے ہیں ان کو ہم لائیں گے، مدرسے میں رکھیں گے، مدرسہ رہنے کھانے کا انتظام کرے، ہم ٹیچر کا انتظام کریں گے، طریقہ کار ہم بنائیں گے۔ ماشاءاللہ وہ ایک سسٹم بنا اور میں گھوم پھر کر ماشاءاللہ 100 مدرسوں کی خواہش تھی، 68 مدرسے 68 مدرسوں کو جو ہے ہم تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ماشاءاللہ، اور 2000 بچوں کو لیے، ان کے اوپر محنت کرے۔ 18 مہینے کا پروگرام تھا ماشاءاللہ، 18 مہینے میں مکمل ہو گیا۔ وہ 2000 کے 2000 بچے، پہلے مرحلے میں 1200 بچے، دوسرے مرحلے میں 800 بچے، 100% بچے 10th پاس کر لیے اس کے ساتھ، اور وہ تعلیم سے جڑ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، کرناٹکا گورنمنٹ کے کچھ آفیسرز اور منسٹرز آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے، کچھ غور کر رہے تھے، تو میں وہاں پہنچا اور جا کے بتایا کہ ایک طریقہ ہے ہمارے پاس، ہم کرتے ہیں۔ تو گورنمنٹ آف کرناٹکا کی طرف سے 100 مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی شمولیت کے لیے ایک ٹینڈر جاری ہوا، اور وہ ٹینڈر ہم لیے ہیں 10 کروڑ روپے کا، اور 100 مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کی شمولیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 4 مہینے میں وہ 2 سال ہو جائیں گے، رزلٹ آئے گا انشاءاللہ، دعا کیجئے آپ اس کا رزلٹ آ جائے، اچھے نتائج آ جائیں، یہ پورے ہندوستان کو پیش کریں گے، دنیا کو پیش کریں گے، اور یہ جھجک ختم ہو جائے گی۔ بچے حفظ کے ساتھ ساتھ 10th کر لیں، اور عالمیت میں داخلے کے لیے 10th کو لازمی قرار دے دینا چاہیے۔ اعلان ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں جو ہے اس کو واپس لے لیا گیا یا نظر انداز کر دیا جا رہا ہے، اس کو کر دینا چاہیے۔ بس یہ بنیادی چیز ہے، 10th اسٹینڈرڈ جو ہے کم سے کم ہو جائے، بعد میں اسپیشلائزیشن کے لیے موقع ہیں، اسپیشلائزیشن کے لیے موقع ہیں، جیسے ندوہ میں ہوتا ہے ہر سال 12th پاس بچوں کو کے لیے ایک بیچ بنتا ہے، اور وہ بچے پوچھ لیجئے ذمہ داروں سے، پوچھ لیجئے علماء اکرام سے، وہ جو ہے بچوں کا پرفارمنس دیگر بچوں سے کئی درجے اچھا ہوتا ہے۔ جن کو میتھمیٹکس آتی ہے، جو سائنس سے جانتے ہیں، تو دنیا کے حالات کو جانتے ہیں، وہ زیادہ بہتر جو ہے انشاءاللہ بہتر عالم بنیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسا ہونا چاہیے۔ تو ہر مدرسے میں جو ہے عصری تعلیم کی بھی شمولیت ہو، صرف 2 گھنٹے دینی تعلیم کے ٹائم میں سے صرف 2 گھنٹے نکالنا ہے، اور 2 گھنٹے میں طریقہ کار ہے، ٹیسٹڈ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ان کو 10 2 سال میں پاس کرایا جا سکتا ہے۔ ہم گورکھپور اور اس کے اطراف کے ذمہ داروں سے، آپ حضرات سے ریکویسٹ کرتے ہیں، مدرسے والوں سے بات کیجئے، ایک گروپ بنائیے، انشاءاللہ گورکھپور اور اس کے اطراف کے ہم 20-25 مدرسوں میں یہ اس چیز کو مدرسہ پلس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مدرسے جو خود کفیل ہیں ماشاءاللہ، کو ذمہ دار اس کو چلا رہے ہیں، ٹیچر کی سیلری خود سے دے سکتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ ادروائز ہم کچھ یہاں کے صاحب خیر حضرات سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کسی کو 2 روپے نہیں دینا ہے، یاد رکھیے، ڈائریکٹ وہ ٹیچر جس مدرسے میں ہیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کی سیلری جو ہے ڈالیے۔ کچھ ڈاکٹر حضرات آگے بڑھ کر پیشکش کیے ہیں، اللہ قبول کرے، آپ حضرات اپنے طور پہ طے کیجئے، مدرسہ طے ہو جائے، ان کی نگرانی ہم کریں گے، ان کے پرفارمنس ہم دیکھیں گے، ان سے کام ہم لیں گے، اور صرف آپ کو اٹینڈنس دے دیں گے کہ فلاں اس مدرسے کے یہ 2 ٹیچر اتنے دن وہاں پہ اپنی خدمات دیے ہیں، بس آپ اپنے ذرائع سے ان کے اکاؤنٹ میں ان کی سیلری ڈال دیجئے۔ اور اس کے لیے ڈاکٹر حضرات
بڑی خوشی سے قبول کرے ہیں. باقی ذمہ داری جو ہے انشاءاللہ ہمارے علماء اکرام جو ہیں یہاں پہ ذمہ دار ہیں, ایک گروپ بنائیں گے اور گورکھپور اور اس کے اطراف میں یہ چیز ہو جائے. اور ایک ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, یہ تو حافظوں کے لیے تھا, یہ مدرسے کے بچوں کے لیے ہے. حافظوں کے لیے مدرسہ پلس ہو سکتا ہے, یہ میں جو پہلے ہو سکتا ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا ایک پروگرام ہے. دوسرا فارغ حافظوں کو لے کر مدرسے میں رکھ کر ان کو اور 10th پاس کرانے کا ایک پروگرام ہو سکتا ہے. تیسرا پروگرام جو ہے ایسے بچے جو اسکول بھی نہیں گئے, مدرسہ بھی نہیں گئے, یا اسکول چھوڑ دیے تھے, مدرسہ چھوڑ دیے تھے, فارغ بیکار گھوم رہے ہیں, ادھر ادھر آوارہ گردی کر رہے ہیں, خاندان پہ معاشرے پہ بوجھ بننے کا اندیشہ ہے, 12 سال کے اوپر کے ہیں, ایسے بچوں کو لے کر مدرسے میں رکھنا ہے. مدرسے میں رکھنا ہے یا مسجد میں انتظام کرنا ہے, کسی گھر میں کسی اسکول میں ان کا انتظام کیا جا سکتا ہے. ان کو ضروری دینی تعلیم کے ساتھ 10th پاس کرانے کا ایک منصوبہ ہونا چاہیے. اس کا ہم نام رکھے ہیں دینیات پلس, ضروری دینی تعلیم. ان کو حافظ نہیں بنایا جائے گا, ان کو عالم نہیں بنایا جائے گا, ان کو نہیں بنایا جائے گا, ان کو ضروری دینی تعلیم دی جائے گی. حافظ بنانا فرض کفایہ ہے, عالم بنانا فرض کفایہ ہے, یہ تعلیم دینا فرض عین ہے. تو فرض عین کے شعبے جو ہے بڑے مدارس میں جو ہے شروع ہو جائیں, اور یہ ہو جائیں تو مدرسے کو تعاون عوامی بڑھ جائے گا, مدرسے ہرے بھرے ہو جائیں گے, ہماری نسل کارآمد ہو جائے گی. یہ تیسرا پروگرام ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ شروع ہو جائے. ہر جگہ ہو سکتا ہے, آپ یقین کیجئے کمزوروں کے ہاتھوں کام ہوا ہے. بیدر میں چھوٹا مقام ہے جو ایجوکیشنلی بیکورڈ مائنارٹی کانسنٹریٹڈ ڈسٹرکٹ ڈکلیئرڈ ہے, وہاں پر صرف ایک خیال کے ساتھ بے بسی کے عالم میں صرف ایک خیال کے ساتھ کام شروع ہوا. 35-36 سال گزرے ہیں, الحمدللہ کام ہو رہا ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, وہ بچوں کی ماؤں کا دعاؤں کا نتیجہ ہے جو ہم ملک بھر میں گھوم پھر کر کچھ بولنے کے موقف میں ہیں. آج یہاں پر بھی ہو سکتا ہے, انڈیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. اور ماحول والے انسٹیٹیوشن شروع کیجئے, ماحول والے ریزیڈنشیل اسکول شروع کیجئے. اور ایک ادارہ ایک علاقے کی حالت کو, فضا کو بدل سکتا ہے. تاریخ گواہ ہے, آپ زیادہ جانتے ہیں ماشاءاللہ. ادارے جو ہے سماج کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بن سکتے ہیں, حالات کو بدلنے والے بن سکتے ہیں. اداروں کی ضرورت ہے, ماحول والے اداروں کی ضرورت ہے. اور آج کل جو گندگی ماحول میں بڑھتے جا رہی ہے, موبائل کی وجہ سے, کو ایجوکیشن کی وجہ سے, حالات جو جس درجہ بگڑ رہے ہیں, ماں باپ سب سے زیادہ اپنی اولاد سے پریشان ہیں. کمپیٹیٹر سے اتنی پریشانی نہیں ہے, باس سے اتنی پریشانی نہیں ہے, پریشانی ہے تو اپنی اولاد سے. 40% ماں باپ پریشان ہیں. 40%, 35% بچے 6 سال سے 12 سال کے بچوں میں سروے کرا تو 40% بچے اپنے والد سے بات نہیں کرتے. میں یہاں نہیں پوچھوں گا کتنے حضرات ایسے ہیں جن کا بچے سے آپ بات نہیں کرتے کھل کے. میں بچوں سے پوچھا ہوں, 40% ہے. اور دینی مدرسوں میں اس کی تعداد 50% تک جاتی ہے. کیسا ہوگا اس نسل کا؟ میں ریکویسٹ کرتا ہوں بچوں سے, بیٹا جاؤ آج کچھ بہانہ بناؤ, ڈیڈی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ, ابا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. کھاتے کھاتے باتوں میں بولو, ابو مجھے فزکس سمجھ میں آ رہی ہے, میتھمیٹکس سمجھ میں آ رہا ہے, مجھے اب پڑھنے میں دلچسپی بڑھ رہی ہے, ابو دعا کرو. ایک مرتبہ بول کے دیکھو, آپ کی دنیا آخرت بن جائے گی, آپ کی اور میری دنیا آخرت بن جائے گی. باپ کی دعا ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے. تو یہ مزاج نہیں ہے. عجیب حالات ہو رہے ہیں, کوئی ایجوکیشن کی وجہ سے جو برائیاں ہو رہے ہیں, اچھے خاندان میں جو ہے بعد میں ہم جو ہے نظر انداز کرتے ہیں, بعد میں جو ہے فارورڈ کر دیتے ہیں, افسوس ظاہر کرتے ہیں. گندگی میں جو ہے غفلت میں ہیں وہ لوگ جو یہ بولتے ہیں کہ نہیں ہماری گھر کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بول کے اپنی لاڈلیوں کو, اپنی بیٹیوں کو تھوڑا سا اسکارف ٹائٹ باندھ کے گندے ماحول میں بھیج دیتے ہیں. ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے. ہمارے اپنے ادارے ہونا چاہیے, کلچر والے, ڈسپلن والے ادارے ہونا چاہیے, اس طرف توجہ دیجیے. برائی کو برائی بولنے کا ماحول بننا چاہیے. میں ابھی ذکر کر رہا تھا مدرسے اسکول کے پروگرام میں, نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں, نصیحت کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں اپنی نواسی پوتری کو کہ بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں, چپکانے کے لیے نہیں. پتہ نہیں وہ ایک لیگنس نام کی بیماری آ گئی, یوروپ امریکہ سے آ گئی, خاندانوں میں پھیل گئی, اس کو کوئی نہیں روک رہا. برتھ ڈے نام کی جو ہے ایک عجیب لعنت ہے, اس کو برا بولنے کے موقف میں نہیں ہیں ہم.
محلے میں اگر ایک برتھ ڈے ہو جائے تو سارا محلہ جو ہے فکر کرنا چاہیے کہ یہ برائی ہمارے علاقے میں کیسا آ گئی، ہمارے علاقے میں کیسا آ گئی. تو اس کی فکریں ہونا چاہیے اور نسل کو بنانا چاہیے، نسل کو داعی بنانا چاہیے. میں بار بار اس بات کا ذکر کر رہا ہوں ہر جگہ کہ اپنی اولاد کو IAS IPS بنانے کی خواہش رکھیے، ضرور رکھیے، ڈاکٹر انجینئر بنانے کی خواہش رکھیے، لیکن اس خواہش کے دوران یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے، جنت میں درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے. اگر یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، معاشرہ اور ملت بھی کامیاب. یہ احساس کے ساتھ جو ہے ہم اپنی نسل کو تیار کرنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ قوم یقیناً ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر دے رہی. لگائیے حساب آپ، کیا ہمارے معاشرے میں یہ بات نہیں ہے؟ یہاں پہ ہوتے شادی میں فضول خرچی ہوتی ہے. افسوس، شرمناک حرکت ہے. اس سے نفرت ہونا چاہیے، یہ برتھ ڈے سے نفرت ہونا چاہیے، اور یہ فضول خرچی والی تمام غیر ضروری غیر شرعی رسومات سے جب تک ہم اجتناب نہیں کریں گے، بچیں گے نہیں، ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں، ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اور ایسی دعوتوں میں، ایسے شادیوں میں جانے والا، مسکرانے والا، مبارکباد دینے والا، کھانے والا بھی گناہ گار ہے، گناہ گار ہے. میں پورے انڈیا بھر میں یہ بات بولتے پھر رہا ہوں. نکاح کے دن کے کھانے سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اس سے بچنا ہے. نکاح کے دن میں کوئی کھانے کا جو ہے تعلق ہی نہیں ہے. لڑکی کے والد کا 1 روپیہ بھی خرچ کی گنجائش ہی نہیں ہے. کہ عجیب ماحول بن رہا. 100 کروڑ روپے کی اطلام میں، مدھیہ پردیش میں آپ سنے ہوں گے، ایک حادثہ، ایک عجیب قسم کا حادثہ، 100 کروڑ روپے خرچہ کر دیے. تلنگانہ میں 16 کروڑ روپے خرچہ کر دیے. اس سے بڑھ کر اور کیا حادثہ ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ شرمناک جو ہے حرکتیں ہو رہے ہیں. اذان ہو گئی ہے اور شاید سوال جواب کا بھی وقت نہیں ہے. آپ کو مستقل جی کاش کے کچھ دل کھول کے سوالات کرتے تو میں کچھ کام جو ہے خیر کے کام 2-4 منٹ کچھ خیر کے کام میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے بس گزارشات کروں گا اب. اور ہم مسجد کو مرکز بنا کے کچھ کام کر رہے ہیں بیدر میں. بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے BeadrBettermentFoundation.org پہ وزٹ کیجئے، تفصیلات ملتے ہیں. ہمارے مساجد جو ہے صرف عبادت کے لیے نہیں، تعلیم و تربیت کے لیے، دعوت کے لیے، اور سارے خیر کے کام مساجد کے ذریعے ہوں، چیریٹی کے سارے کام مسجد کے ذریعے ہوں. اس کے لیے عملاً ہم 3 سال سے کام کر رہے ہیں اور مسجد طے کر لے رہے ہیں اور مسجد کا علاقہ طے کر رہے ہیں. اس طرح سارے 137 مساجد میں کام چل رہا ہے. مسجد کا علاقہ ہے، مسجد ہے، اور مسجد کے علاقے کے ذمہ دار اور مسجد کے ذمہ داروں کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں کہ ہماری مسجد کے علاقے میں، ہمارا مسجد کا علاقہ ڈرگس فری ہے، نشہ آور چیزوں سے پاک ہے. ہماری مسجد کا علاقہ رات میں 12-2 بجے تک گھومنے پھرنے والے نوجوانوں سے پاک ہے. ہمارا مسجد کا علاقہ بھک منگی سے بگر فری ہے. ہماری مسجد کا علاقہ، اور آپ کو اطلاع ہونا چاہیے، معلوم ہے آپ کو، پروفیشنل بھیک مانگنا حرام ہے. پروفیشنل بھیک مانگنا حرام ہے، اور ایسے لوگوں کو بھیک دینا شرعاً گناہ ہے. ہم لوگ لاشعوری میں مسجد سے باہر نکلتے ہوئے 2 روپے دے کر یہ گناہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے مسجد طے ہو جائے، مسجد کا علاقہ طے ہو جائے، اور اس علاقے میں یہ کوشش کریں. اور حقیقی جو ہے ضرورت مند کو، اس مسجد کے علاقے کے ذمہ داروں کا فرض ہوتا ہے کہ ایسے ضرورت مندوں کو گھر بیٹھے ان کی ضروریات پوری کریں. ہماری مسجد کا علاقہ فلاں برائی سے پاک ہے، ہماری مسجد کا علاقہ پاک و صاف ہے، ہماری مسجد کے علاقے میں برتھ ڈے نہیں ہوتا، ہماری مسجد کے علاقے میں شادیوں میں فضول خرچی نہیں ہوتی. اس طرح سے کوششیں کر سکتے ہیں، اور ایک مسجد والے کر لیں. اس طرح سے ہوتے ہوتے سارے مساجد والے اگر کام کر لیں. مسجد کے اوپر کے فلور کو سیلف اسٹڈی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مسجد میں جو ہے تعلیم و تربیت کا انتظام ہو سکتا ہے. یہ سارے کام ہیں. بہرحال وقت کی کمی ہے، اتنے سارے ذمہ دار حضرات ہیں، کچھ دل کھول کے سوال جواب کا بھی سلسلہ ہوتا تو بڑا اچھا تھا. بہرحال میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں مل جل کر یہ ڈراپ آؤٹ کے لیے اور مدرسہ پاس آؤٹ کے لیے اور مدرسے میں دینی تعلیم ساتھ ہی ساتھ
اور یہ کلچر کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایجوکیشن کو ختم کر کے سپریٹ ایجوکیشن، خاص طور پہ 6 سے 12 تک اس کی زیادہ اہمیت ہے. بعد میں تھوڑا شعور آ جاتا ہے، اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، وہاں پہ بھٹکنے کی گنجائش کم ہوتی ہے. پیک پیریڈ ہوتا ہے 9th، تو وہاں پر زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، پاک و صاف ماحول ہونا چاہیے. نسل کو موبائل کی لعنت سے بچانا ہے. اپنے آپ کو ماں باپ اپنے آپ کو ماڈل بنائیں تاکہ اس کا اثر اولاد پر ہو اور یہ ہماری نسل بن جائے. نسل ہی اصل ہے. نسلوں کی حفاظت کے ذریعے انشاءاللہ ہم اپنے مستقبل کو بنا سکتے ہیں. اور گزشتہ 100 سال سے جو زہر گھولا جا رہا ہے، اندیشے ہیں کہ آئندہ اس سے کئی گنا زیادہ آئندہ 5-7 سال میں یہ سب کچھ اندیشے ہیں. تو اس کے لیے آئیے ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کے کام کو سراہتے ہوئے، ایک دوسرے کو مدد کرتے ہوئے اور اللہ سے رجوع ہوتے ہوئے نسلوں کو بنائیں گے، فضولیات سے بچیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ڈاکٹر صاحب کا جو یہ افسوس ہے کہ وقت بہت کم ہے، ہم تو چاہ رہے تھے کہ وقت بہت ملے، مگر خیر وقت کم ہوا. اب اس سے ایک امید بڑھ گئی کہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہاں دوبارہ ضرور تشریف لائیں گے، اور بہت جلد ڈاکٹر صاحب آپ کو اب یہاں پہ عوام کے سامنے ایک انشاءاللہ وعدہ بھی کرنا ہے تاکہ گورکھپور کے لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں. یہ میسیج مدرسوں تک پہنچائیں، بات کریں، ڈسکس کریں، گروپ بنائیں، اور ذمہ دار ہمارے آئیں گے، ان سے بات کریں گے. عید کے فوری بعد ہم مدرسے طے کر کے یہ عملی کام کریں گے. اور میں جتنے باتیں کیا ہوں وہ جو میں عملاً کر رہا ہوں وہی بولا ہوں، اور کچھ گزارشات کر رہا ہوں. میں خیالی باتیں الحمدللہ نہیں کرتا. جب 15 سال پہلے آیا تھا میں، اس زمانے میں میری باتوں کو لوگ بولے تھے یہ تو تصوراتی باتیں ہیں. الحمدللہ اچھی خواہش کے ساتھ کام شروع کرو، انشاءاللہ اللہ راستہ نکالتا ہے. اور اللہ جو ہے نتائج کی بنیاد پہ جو ہے ثواب دینے والا نہیں ہے، اللہ نیت کی بنیاد پہ اور کوششوں کی بنیاد پہ ثواب دینے والا ہے. تو اس کے لیے ہم سب مل کر پورے ملک بھر میں پیار و محبت کا ماحول پیدا کرنا. یہ رمضان میں ہمارے برادران وطن کو اپنے مسجد میں، علاقے کی مسجد میں بلائیے، بلا کر افطار کرائیے. ہر مسجد میں یہ پروگرام ہم بیدر میں کر رہے ہیں. اس مسجد کے علاقے میں جتنے برادران وطن ہوتے ہیں ان میں سے میکسیمم کو بلا کر مسجد میں ممبر کے قریب میں بٹھا کے ان کو افطار کرا رہے ہیں. ہمارے دیش کی ضرورتوں میں پیار و محبت سب سے اہم ترین ضرورت ہے. جزاک اللہ. بس بھائی مختصر سے ایک دعا کر لیں تاکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے. اللہ جس فکر کو لے کے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ اس فکر کو بھی قبول فرما لیجیے. خصوصاً ہمارے محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی یہ آمد اس شہر کے لیے اللہ برکتوں کو لے کے آنے والی ہو، اور جو خیر اس سے وابستہ ہو ان سے ہم سب کو استفادے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے رب کریم ہماری ان سب دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. جو کہا وہ بھی قبول فرما لیجیے، جو کہنے سے رہ گیا وہ بھی قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہماری ان سب دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.